وسلم کا ارشاد ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں۔ تو اس تصویر کا جو مصداق ہے نا، پرنٹڈ تصویر جو عرب میں ہوا کرتی تھی، جو شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور اس میں تصویر کی تعظیم بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ آپ کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ کے لیے یا کوئی بھی معقول ضرورت ہو، گفٹ تو ویسے بھی تصویر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے نا، گفٹ تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نام لکھوا دیں آپ اس کا اس پہ۔ والدین بوڑھے ہوں تو جماعت میں جانا، مجھے جماعت میں 4 ماہ چلہ یا سروزے پہ جانا پڑتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ والدین بوڑھے ہوں تو تبلیغی جماعت میں جانا، یہ عنوان ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے تبلیغی جماعت میں 4 ماہ چلہ یا سروزے پر جانا پڑتا ہے جبکہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ صدام صاحب احمد آباد سے پوچھتے ہیں۔ بھئی والدین کی خدمت کرنے والا پیچھے اگر کوئی موجود نہیں ہے اور والدین کو ضرورت بھی ہے تو پھر آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے، اور تبلیغ کے جو اکابر ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ بھی منع کرتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں تو کیا حال احوال ہیں، گھر میں کون ہے، تو آپ جب بتائیں گے تو وہ خود بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی۔ مرد کیسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ تبشیر انصاری انڈیا سے۔ بھائی مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی 4.374 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنے گرام چاندی اس میں ہو، اس سے زیادہ چاندی نہ ہو۔ باقی اس میں اگر کوئی پتھر لگانا چاہے تو پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پتھر خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے، کوئی عقیدہ غلط نہ ہو کہ یہ والا پتھر لگانے سے یہ ہو جائے گا، جیسے آج کل لوگوں میں غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو چاندی کی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں ہو سکتی، نہ سونا، نہ پیتل، نہ تانبا، اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ۔ پراپرٹی لیز پر دینے کا حکم، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا اپنی پراپرٹی لیز پر دے سکتے ہیں؟ سید حیدر ایبٹ آباد سے۔ بھائی لیز پر تو کرائے پر ہی ہوتی ہے، دے سکتے ہیں۔ آپ کی کچھ اور مراد ہے تو وہ واضح کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی رکھوا دیتے ہیں کسی کے پاس بطور رہن کے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بعض لوگ پراپرٹی استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس سے قرض لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم قرض واپس کریں گے تو پراپرٹی واپس کر دینا اور استعمال بھی کرتے رہنا اس کو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کو یعنی آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو آپ اس کو اس قرضے کی بیس پہ ایک فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی پراپرٹی استعمال کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں پہلے سے ایگریمنٹ کے مطابق کوئی نفع لیا جا رہا ہو تو وہ سود ہی کے حکم میں ہے۔ تو اگر یہ آپ کا مقصد تھا تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسے آپ کسی کو بھی لیز پہ پراپرٹی دے سکتے ہیں، کرایہ اس کا لے سکتے ہیں آپ۔ کیا جمہوریت شرک ہے؟ اگر کسی ملک کا قانون اسلامی شریعت سے الگ ہو تو کیا اس آئین کو ماننا شرک ہوگا؟ سعود صاحب یو پی سے۔ نہیں، اس قانون کو ماننا شرک نہیں ہے، ہاں اس قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا کفر ضرور ہے، اور ایک نوعیت کا شرک بھی ہے کہ آپ نے قانون ساز اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سمجھ لیا ہے۔ تو لیکن دنیا میں جو ہم مختلف قسم کے قوانین ہیں، جو بہت سارے غیر شرعی بھی ہوتے ہیں اس میں، تو ان قوانین کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ بعض چیزوں کا تعلق تو ایسا نظم و ضبط سے ہے، اس میں شریعت نے ہمیں کوئی قانون بتایا ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں بتایا تاکہ حکومت اپنے وقت کے لحاظ سے اس میں قانون سازی کر سکے اور وہ ہر زمانے میں چل سکے۔ تو کچھ چیزیں جیسے ریڈ سگنل پہ ہم گاڑی روک لیتے ہیں، تو گاڑی جو ہم ریڈ سگنل پہ روکتے ہیں، اس میں شریعت تو نہیں ہمیں کہا نا کہ ریڈ پہ روکو اور گرین پہ چلاؤ، شریعت نے تھوڑی کہا ہے ہمیں، یہ زمانے کے لحاظ سے حکومت نے قانون سازی کی اور دنیا نے اس کو مانا کہ بھئی ریڈ پہ روکنا ہے، گرین پہ چلانا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں، تو ایسے قانون میں تو ظاہر ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا لوگوں کے فائدے سے تعلق ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمیں واضح لفظوں میں بتا دی ہیں، اس میں اگر کوئی قانون سازی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں اسلام کے خلاف قانون، یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسلام لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ کافر بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کو غلط سمجھا، اللہ کے قانون کو غلط سمجھا۔ پھر جب خلاف شرع قانون بن گیا تو جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اگر اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں تو کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ والا قانون زیادہ بہتر ہے، تو پھر وہ کافر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں
کسی کے قانون انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی، جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں، امام اور مقتدی کیا کرے، نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے۔ مولا شیخ مہاراشٹر۔ بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیر فرض ہیں، یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے، تو یہ جنازہ ہو گیا۔ چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجل ثناؤک، تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں۔ ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، تو بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں، تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے، تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے، اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے۔